اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال کی تمام قیادت، سید آصف مشہدی صاحب، عبد القدیر حماد، ابو بکر رشید، مولانا احمد بن عالم طارق اور دیگر دوست احباب جنہوں نے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان پروگرام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین کہہ دیں، ذرا توجہ میری طرف۔ قیادت جمعیت اہل حدیث پاکستان کی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے برادر مکرم رانا حبیب الرحمان ضیاء، ایڈیشنل ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان آپ کے سامنے ہے، اور چاچو جان حضرت رانا عثمان شاکر حافظہ اللہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ فاضلانہ عالمانہ خطاب آپ دوستوں سے کریں گے، زیادہ وقت آپ دوستوں کا نہیں لینا چاہتا، چند منٹ کے لیے میری طرف توجہ فرمائے۔ آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے ذرا پڑھیں صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جا کے بیٹھیں۔ آقا کائنات علیہ السلام اس دنیا کے اندر خالق کائنات نے مبعوث کیا، رب ذوالجلال نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آقا کائنات علیہ السلام کے آنے سے قبل انسان تو موجود تھے، انسانیت موجود نہیں تھی۔ آقا کائنات علیہ السلام کے آنے سے قبل شراب عام تھی، زنا عام تھا، خالق کائنات کی ذات کو چھوڑ کے ہر چیز کی پوجا کی جا رہی تھی، لات اور منات عزا ہبل کی عبادت کی جاتی تھی، ہر علاقے کا اپنا اپنا الگ رب تھا، ہر مشکل کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھا تھا۔ آقا کائنات علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، خالق کائنات نے آقا کائنات علیہ السلام کے آنے سے قبل جو انبیاء کرام آئے ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت جناب نوح نبی آئے، حضرت نوح نبی نے آ کے دعوت دی، اور دنیا کائنات کے لوگوں، خالق کائنات کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام نے دعوت دی، جناب شعیب نے دعوت دی، جناب یوسف یعقوب نے دعوت دی، جناب موسیٰ و عیسیٰ نے دعوت دی، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء آئے، سب کی دعوت ایک تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خالق کائنات کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت تروا نہیں ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام آئے، 40 سال کا عرصہ محبوب پیغمبر نے مکے والوں کے اندر گزر بسر کیا۔ ایک دن آقا کائنات صفا کی پہاڑی پہ آئے، آقا کائنات علیہ السلام نے سب کو پکارا، آقا کائنات کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مکے کے سردار آئے، جو خود نہ پہنچ سکا، اس نے اپنا نائب بھیجا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے کہا، آقا کائنات نے کہا میرے دن اور رات آپ کے سامنے ہیں، بچپن کے ایام آپ کے سامنے ہیں، جوانی کے ایام آپ کے سامنے ہیں، بتاؤ مجھے دن رات تم نے کس طرح کا پایا؟ حضرات سب نے ایک آواز میں کہا، ماں جربناکا علیکا الا صدقا امینا، ہم نے دن بھی دیکھا رات بھی دیکھا، اے محمد الرسول اللہ تیری خلوت اور جلوت کے اندر ہمیں خالق کائنات کا ڈر نظر آیا، تیری صداقت کو دیکھا، تیری دیانت داری کو دیکھا، تیری نظروں کے اندر حیا کو دیکھا، تیری سچائی کو دیکھا۔ محبوب پیغمبر نے کہا پھر میری
نوٹ کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ مکے کے لوگوں اگر چاہتے ہو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے، خالق کائنات عرب اور عجم کا مالک بنا دیں، قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کہو خالق کائنات کے علاوہ کوئی الہ، بولے خالق کائنات کے علاوہ کوئی الہ، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولادیں دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف رب ذوالجلال ہے۔ یہ لات منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے۔ محبوب پیغمبر نے دعوت کو دیا، اور کھانے وال کے لوگوں، آج اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے، اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اور دنیا کائنات کے علاوہ اور تمہارے یہ جو داتے بنائے ہیں، یہ پیر، یہ فقیر، یہ تمہارے حاجت روا، یہ تمہارے مشکل کشا، یہ دنیا والے کوئی بھی مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ آج ہماری بھی یہی دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت تھی، آج ہمارا وہی پیغام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ آقا کائنات نے پیغام دیا، چچا اٹھ کے کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور جن ہاتھوں سے ہمیں پکارتا رہا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے حضرات گالی نے دی، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کسی کو نقصان نہیں دیا۔ آقا کائنات نے توحید کا اعلان کیا، مکے والوں نے انکار کیا۔ محبوب پیغمبر طائف کی طرف گئے، جا کے طائف کے بادشاہوں کو کہا، سرداروں کو کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، تو خالق کائنات کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تجھے عرب اور عجم کا مالک بنا دیں گے۔ انہوں نے پتھر برسائے، آقا کائنات علیہ السلام نے پتھر کھانے کے باوجود جو ہے توحید کا پیغام نہیں چھوڑا۔ آل یاسر پہ ظلم ہوا، محبوب پیغمبر نے کہا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، خالق کائنات اس کے بدلے کے اندر تجھے جنت دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی توحید کا اعلان کرنا چھوڑا، اور آج ہم کیا کہنے کو اہل حدیث ہے، کہنے کو وہابی ہیں، اور ہوتا کیا ہے 2 دن ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا والد شفا یاب نہ ہو، اور کوئی آنے والا کو مشورہ دینے والا آ کے کہے کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے بہاب الدین زکریا ملتانی کے دربار پہ جا کے جھاڑو رکھ، اور جا کے آستانوں پہ نظریں دے، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ آج یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا بھی خاموشی سے جاتا ہے اور جا کے درباروں کے اوپر اپنی نظر و نیاز پیش کر رہا ہے، اور کہنے کو اہل حدیث ہے۔ میلوں پہ جا رہا ہے، عرسوں پہ جا رہا ہے، اور یہ نوجوان جنہوں نے غیرت کا سبق پڑھنا تھا، یہ توحید جن کی پہچان تھی، آقا کائنات کا لایا ہوا منہج جن کی پہچان تھی، آقا کائنات کی لائی ہوئی دعوت جن کی پہچان تھی، آقا کائنات کی دی ہوئی پارٹی جن کی پہچان تھی، آج یہ نوجوان اپنی پہچان کھو بیٹھے اور دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ پھر سے خالق کائنات وہ عزتیں عطا کرے، دنیا کے لوگ دور سے دیکھ کے کہیں یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ وہابیوں کا بیٹا ہے، اس کے لیے خالق کائنات کی توحید کا اعلان کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھائے ذرا، ہلکے ہلکے کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی چادروں سے باہر نکالیں ذرا ہاتھ، خالق کائنات کی توحید کا اعلان کریں گے انشاءاللہ؟ درباروں مزاروں پہ جانے سے منع ہوں گے انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا یا ابتی لا تعبدی شیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ محبوب پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، خالق کائنات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت خباب سولی پہ لٹکے، توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت بلال کوئلوں پہ لیٹے، توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کی شرمگاہ کے اندر کافروں نے نیزے مارے، وجہ کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم ایک ہی ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ توحید کے علاوہ صحابہ کرام کا کوئی جرم نہیں تھا۔ مکے والوں کو جس بات کی تکلیف تھی وہ یہی تھی
کہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے یہ جو تمہارے لات اور منات اور عزا حبل ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات اگر ہے تو خالق کائنات کی ذات ہے۔ آج اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے یہ جو تم نے اپنے علاقوں کے یغوث یعوق نصر بنا رکھے ہیں، ملتان والے کا الگ ہے، لاہور والے کا الگ ہے، پنڈی والے کا الگ ہے، کراچی والے کا الگ ہے، اللہ کی قسم ہے یہ قبروں والے، یہ مزاروں والے، یہ حجروں والے، یہ شجروں والے تمہاری پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو کامیابی ملے، اگر چاہتے ہو جنت ملے، اگر پیغام مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو، سب سے پہلے خالق کائنات کی توحید کو سمجھنا ہوگا۔ اگر توحید کو سمجھیں گے خالق کائنات تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں سے نواز دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرات اگر چاہتے ہو تمہاری ذلت مقدر نہ بنے، اس کے لیے خالق کائنات کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی طرف لوٹنا ہوگا، خالق کائنات کے نظام کی طرف آنا ہوگا، رب ذوالجلال کا اپنے دل کے اندر ڈر رکھ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا یہ نعرہ لگانے والے وہابی آج اس کو سمجھنا ہوگا کہ اپنے بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے انگریز کو نہیں، ہندوانی رسم کو نہیں، حضرات خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے۔ کہنے کو اہل حدیث ہے لیکن ایک علاقے کے اندر پتہ نہیں ہے کہ وہابی رہ رہے۔ اگر فجر کے بعد دوسرے مسالک کے لوگوں کے گھروں سے قوالی کی آواز آ رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر خاموشی ہے، سناٹا، ہمارے نوجوان گانوں کے پیچھے، ہمارے نوجوان گلوکاروں کے پیچھے، ہمارے نوجوان فنکاروں کے پیچھے، یہ ٹک ٹاکروں کے پیچھے، یہ بےہودہ لوگوں کے پیچھے ہیں۔ جس نوجوان نے مسلک اہل حدیث کی پہچان بننا تھا، یہ نوجوان آج خود جو ہے فنکاروں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ایک علاقے کے اندر اگر 500 یا 1000 گھر موجود ہے، اس گھر کے اندر 10 گھر بھی اہل حدیثوں کے ہیں، اللہ کی قسم ہے ان گھروں کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر دوسرے گھروں کے اندر قوالی کی آواز آ رہی ہے، گانوں کی آواز آ رہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نعرہ لگانے والا، محبوب پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا نعرہ لگانے والا، اس وہابی کے گھر کے اندر خالق کائنات کے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ اگر نوجوان دوسرے مسالک کے جو ہیں گلوکاروں کو اپنا قائد مان رہے ہیں، حضرات سیاستدانوں کو، فنکاروں کو، جھوٹوں کو، کذابوں کو اپنا قائد مان رہے ہیں، اس نوجوان کے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت موجود ہے۔ حضرات تجارت کا میدان دیکھا جائے، آقا کائنات بہترین تاجر نظر آتے ہیں۔ حضرات اگر خطابت کا میدان دیکھا جائے، آقا کائنات اعلیٰ خطیب نظر آتے ہیں۔ اگر حضرات جہاد کا میدان دیکھا جائے، محبوب پیغمبر اعلیٰ سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ جب سیاست کے میدان کے اندر، تجارت کے میدان کے اندر، خطابت کے میدان کے اندر، حضرات جب کاروبار کے میدان کے اندر، عدالت کے میدان کے اندر، حکمرانی کے میدان کے اندر محبوب پیغمبر جیسا لیڈر ہمارے پاس ہے، محبوب پیغمبر جیسا تاجر ہمارے پاس ہے، پھر اس وقت اہل حدیث نوجوان کا یہ حق نہیں بنتا کہ محبوب پیغمبر سے بے وفائی کر کے گلوکاروں سے، ان ٹک ٹاکروں سے اور ان فرکاروں سے اپنی محبت کو جتائے۔ حضرات اہل حدیث نوجوان کو پھر سے بیدار ہونا ہوگا، اہل حدیث گھروں کے اندر پھر سے توحید کا للکارا اور آوازہ بلند ہونا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پھر سے اپنی عزت بحال ہو، اس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر ایک علاقے کے اندر ہماری پہچان بنتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ غیر شرعی کام نہیں کر سکتا۔ یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جس کام سے منع کیا ہے، اس نوجوان کو وہابی کہتے ہیں۔ یہ نوجوان محبوب پیغمبر کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میدان عدالت کا ہو، میدان کاروبار کا ہو، حضرات میدان مسجد کا ہو، میدان حکمرانی کا ہو، یہ نوجوان محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والا ہے۔ اگر ہم محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے، خالق کائنات دنیا کے اندر بھی اسے عطا فرما دیں گے، خالق کائنات آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیاب فرما دیں گے۔
لیکن یہ ذلت ہماری کم مقدر بنی جب ہم نے خالق کائنات کی توحید کے ساتھ بے وفائی کی، جب ہمارے نوجوان درباروں میدانوں پہ گئے۔ ذلت ہمارا کم مقدر بنی جب ہم نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے حضرات اپنی برادری کے اندر اپنے ناک کو رکھنے کے لیے جو ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کی۔ آج کہنے کو سبھی اہل حدیث ہے، دعویٰ کرنے والے سبھی موجود ہیں، لیکن مسجدوں کا حال دیکھا جائے، فجر کے وقت وہابی بھی سو رہے ہیں، دوسرے مسالے کے بھی آرام کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ایک علاقے کے اندر شادی دوسرے مسالے کی ہے، مسلک اہل حدیث کے نوجوان کی بھی شادی ہے، وہ بھی کنجر لا کے جو ہے ناچ گانا کر رہا ہے، ایک وہابی نوجوان بھی ناچ گانا کر رہا ہے۔ فرق کس چیز کا؟ ہم نے کس چیز کو ماننا ہے؟ ہم نے کون سے محبوب پیغمبر کو ماننا ہے؟ ہم نے کون سی محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے؟ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ محبت کے دعوے کرنا اور ہے، اپنی زندگی کو محبوب پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنانا اور ہے، لوگوں کے فتوے لگانا اور ہے۔ خود محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح زندگی بسر کرنا اور ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اور اس پاکستان کے اندر پھر سے مسلک اہل حدیث کا ولولہ اور غلغلہ حضرات بجایا جائے، اس کے لیے سبھی اہل حدیثوں کو غیرت کرنا ہوگی، خالق کائنات کی توحید کے ساتھ وفا کرنا ہوگی۔ ان نوجوانوں کو محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھ کے اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ پھر جو ہے ہم اس پاکستان کے اندر خالق کائنات کی یکتائی کا اعلان کر سکتے ہیں، یہ دنیا کے لات منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ غوث، یہ عق، یہ نصر، یہ حضرات طاغوتی نظام جو ہے، یہ طاغوتی لوگ جو ہیں، اگر چاہتے ہیں اس نظام کے اندر محبوب پیغمبر کا نظام لے کے آئیں، اس کے لیے آپ نوجوانوں کو پھر سے اٹھنا ہوگا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کر کے ہمیں پھر سے میدان کے اندر آنا ہوگا۔ آئیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو بلند کر کے وعدہ کریں جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے نظام کے لیے جمعیت اہل حدیث کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ نوجوانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر حضرات جو ہے نوجوانوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی پلان تیار کیا جائے، اس کے لیے تحریک طلباء اہل حدیث پاکستان کا حصہ بنے۔ کالج یونیورسٹیز کے اندر جو فحاشی میں مبنی پروگرام کروائے جا رہے ہیں، قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، ملحدیزم اور لبرلزم حضرات یونیورسٹی کے اندر بڑھ رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آج میں اس خانے وال کی سرزمین کے اوپر آپ نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحریک طلباء حدیث پاکستان کو جوائن کریں، جمعیت اہل حدیث پاکستان کو جوائن کریں، اور اس ملک پاکستان کے اندر خالق کائنات کے نظام کے لیے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے لیے حضرات جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دیں گے ساتھ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا، اس پاکستان کی اسمبلی کے اندر محمد الرسول اللہ کی شریعت کا پرچم لہرا دیا جائے گا، ان عوانوں کے اندر خالق کائنات کا لایا ہوا نظام جو ہے مسلط کر دیا جائے گا، قائم کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ان چوروں ڈاکوں کو جن کو حضرات تاحیات استثناء دی جا رہی ہے، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے مطابق ان کو انشاءاللہ کٹہرے کے اندر لے کے آیا جائے گا، اس نظام کو توڑا جائے گا، اور انشاءاللہ خالق کائنات کا نظام لایا جائے گا۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وما توفیقی۔